وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان سے پرے دو جنتیں اور ہیں۔ اب اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، پہلی جنتیں کن کی ہیں، دوسری جنتیں کن کی ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے دو الفاظ جو آئیں گے سورہ واقعہ میں آئیں گے کہ ایک اصحاب الیمین ہے اور ایک مقربون ہے۔ ایک وہ ہے جو آگے اللہ کے بہت ہی مقرب بارگاہ ہو جاتے ہیں، اولئک المقربون، اور ایک وہ ہے کہ جو داہنے والے ہیں، اور ایک ہے شمال والے۔ تو ایک تو ہے بنیادی، یہ گمراہ تھے، یہ جہنمی، یہ نیک تھے، اور یہ جو ہے جنتی ہیں، لیکن ایک ہے بہت آگے والے، فالسابقون سابقون اولئک المقربون، وہ لوگ جو آگے نکل جانے والے ہیں، وہ جو بلندتر نیکیوں والے ہیں، بلندتر مقامات والے ہیں۔ جیسے کہ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، تو دو درجے ہو گئے تھے۔ تو اس طرح یہاں پر جو میرے نزدیک پہلی جنتوں کا تذکرہ جو ہے وہ در حقیقت ہے جو کم تر جنتی ہیں، اصحاب الیمین، اور اب جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے جنت ان کی کہ جو مقربین بارگاہ ہے، سابقین۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کو پرے اور دو جنتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی دو ہوں گی، ایک جنات کے لیے اور ایک انسانوں کے لیے۔ مُدْحَامَّتَانِ، بڑے گہرے سبز رنگ کی جنتیں ہوں گی، سبز کاہی جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، گہرا سبز، سیاہی مائل سبز، اتنی گہرا سبز ہو کہ سیاہی مائل ہو جائے۔ یہ میں ابھی عرض کروں گا، اس کی ایک خاص پس منظر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اس میں دو چشمے ہیں ابلتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اس میں میوے ہیں، کھجوریں ہیں، انار ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ یوں سمجھیے کہ ایک تو ہے خالص عربی ذوق اور عرب کا جو ایک خاص ماحول تھا، اور خاص طور پر عرب کا وہ علاقہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، حجاز، پہاڑی علاقہ ہے، اس میں جب آتے تھے چشمے اور جب بہہ جاتی تھی وادیاں تو ابلتی ہوئی پہاڑی، چونکہ چشمے جیسے ہوتے ہیں پہاڑی نالے، تو ان کے اندر جوش و خروش ہوتا ہے۔ اور دوسرے کہ وہاں پر جو باغات ہوتے تھے کھجور کے درخت، اور وہاں پر وہ سبزی جو رنگ ہے ان کا وہ سبزی مائل گہرا، اور اسی کے اندر پھر جو چھاؤں ہے، تو جو ان کا تصور ہے ایک عربی ذوق ہے، ایک عجمی ذوق ہے۔ وہ عجمی ذوق ہے جو پہلے بیان ہوا ہے، عربی ذوق ہے جو اب بیان ہو رہا ہے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اب یہ چیزیں جو ہیں یہ عرب کے اندر کھجوریں ہیں، انار ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہن خیرات حسان، اس میں ہوں گی بہت ہی اچھی عورتیں، نہایت خوبصورت۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام، اب یہاں حور کا لفظ آیا، پہلے میں نہیں آیا ہے۔ پہلے میں یہ تو آیا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، لیکن لفظ حور یہاں آیا ہے۔ اسی کو نوٹ کریں گے کہ سورہ واقعہ میں بھی ایک کے ساتھ حور کا لفظ آئے گا، دوسرے کے ساتھ نہیں۔ حور مقصورات فی الخیام، اب یہ بھی عرب پس منظر ہے، خیموں میں رہنے والے وہ حوریں کہ جو خیموں میں رکی رہنے والی ہوں گی۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو عام طور پر شہر بہت کم تھے، پورے عرب کے اندر، حجاز کے اندر بہت کم، جو عام طور پر جو آبادیاں تھیں وہ خیموں میں رکی رہنے والیاں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، وہ شمع محفل نہیں بنتی بلکہ وہ چراغ خانہ بنتی ہیں۔ حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، نہیں انہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ یہ ان دونوں کے میرے نزدیک علیحدہ علیحدہ، جنات کی جو جنت ہے ان میں جو ان کے لیے عورتیں اور بیویاں فراہم کی جائیں گی انہیں کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے، اور جو انسانوں کے لیے جنت ہوگی وہاں جو انہیں بیویاں دی جائیں گی اور حوریں دی جائیں گی انہیں کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے سبز مسندوں پر اور بڑے قیمتی نفیس بچھونوں پر۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو بہت ذی الجلال بڑائی والا ہے اور اکرام عظمت والا ہے۔ اب اس میں آپ نے دیکھا نبی، رسول، کتاب، کسی کا کوئی تذکرہ نہیں، اللہ اور آخرت، جنت اور دوزخ، باقی اللہ کی کریٹو جو اس کی ایکٹیویٹی ہے،
آیات آفاقی، آیات انفسیہ، تذکیر بآلاء اللہ، ان کا ذکر ہے۔ تو منفرد ہیں یہ صورتیں دونوں اس اعتبار سے، اور جوڑا ہونے کے وہ نسبت آپ کو بڑی نمایاں نظر آئے گی اس میں۔ وہ مضامین جو یہاں آئے ہیں ایک ترتیب سے، یہاں اس کی عکسی ترتیب سے۔